حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ دنیاوی زندگی دی ہے، اس دنیاوی زندگی کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں، آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں، اور آخرت کی زندگی انسان کی جب سنورے گی جب انسان کے اعمال نیک اعمال زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر انسان کے اعمال کا حساب و کتاب کرنا ہے۔ اس بات پر ہمارا پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالی ہمارے اعمال کا حساب و کتاب کرے گا، وہ اعمال جو ہم دنیا کے اندر کر کے آئے ہیں۔ اور آخرت میں جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس انسان کے حق میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس انسان کے پاس نیک اعمال زیادہ ہوں گے، وہی انسان آخرت کے اندر کامیاب ہوگا، اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ اب اس سے یہ تو بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی زندگی دی ہے، یہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے 3 ایسے اعمال اس حدیث کے اندر بتائے ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے بڑے ہی نفع بخش ہیں۔ آپ حضرات اس حدیث کو غور سے سنیں اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جو اعمال اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں ہم ان اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل ضرور کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر 3 اعمال کر لیتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان اعمال کے کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اب وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ ان میں پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ، یعنی کسی غریب کی، مسکین کی، لاچار کی مدد کر دینا، کسی پریشان انسان کی پریشانی کو دور کر دینا، کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کے بدن پر لباس نہ ہو، اس کو لباس پہنا دینا، کہیں پر پانی کی ضرورت ہو پانی کا انتظام کر دینا، مسافروں کے لیے مسافر خانے بنا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی یہ عمل انسان کے حق میں برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ تو پہلا عمل صدقہ جاریہ، اور دوسرا عمل ہے نفع بخش علم، یعنی انسان نے جو علم سیکھا ہے، معنی کے طور پر کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، اس نے بعد میں بچوں کو حافظ بنایا، کسی کو عالم بنایا، اب یہ جو سلسلہ چلا، پہلے آپ نے کسی کو سکھایا، پھر اس نے کسی کو سکھایا، پھر اس نے کسی کو سکھایا، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کا نفع تو انسان کو ہے ہی، لیکن مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ تو دوسرا جو عمل ہے وہ علم کا سکھا دینا ہے، اور تیسرا عمل ہے نیک اولاد۔ اگر کسی انسان کی اولاد نیک ہے تو وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتی رہتی ہے، چاہے وہ قبر پر جا کر اس کے لیے ثواب کریں، گھر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کے حق میں ثواب کی دعائیں کریں، یا کوئی بھی ان کا عمل جو آپ کے حق میں ثواب کا ذریعہ بنتا ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 اعمال یہ ایسے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو ان کے کرنے کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔